محترم سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم، ونحن علی ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور اور معمول کے مطابق کہنے اور سننے سے قبل کمال محبت و تمام عقیدت کے ساتھ بارگاہ حضور سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت محقق بریلوی علیہ الرحمۃ رضوان بارگاہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت اور عقیدت کا ہدیہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں، امام عشق و محبت دل کی آرزو، دل کی تمناؤں کو حسین و جمیل نظم کی شکل میں اس طرح سے پیش کرتے ہیں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ حضرات، آج کی یہ بابرکت مجلس جس میں ہم اور آپ 14ویں صدی کے مجدد اعظم عشق و محبت کے تاجدار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کے مبارک موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ ابھی مختصر طریقے سے جناب مولانا سلیمان صاحب نے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک کے تعلق سے اپنے
پاکیزہ خیالات کا اظہار کیا، اور ان سے پہلے جناب مولانا صدیق برکاتی صاحب نے آغاز مجلس کرتے ہوئے قرآن مقدسہ کی تلاوت فرمائی۔ ناچیز تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ کے تعلق سے حیات اعلیٰ حضرت میں حضرت علامہ مولانا ملک العلماء علیہ الرحمۃ رضوان نے مستند، معتبر اور صحیح روایات جمع کی ہیں، اور ان میں چند ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی روایتیں کثرت سے ہیں، اور جن کی روایات کثرت سے ہیں ان میں پہلی شخصیت حضرت علامہ مولانا سید ایوب علی صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی علیہ رحمہ کی ہے۔ یہ روایت بھی حضرت مولانا سید ایوب علی صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی علیہ رحمہ نے بیان کی ہے، جس کو حضرت علامہ مولانا سید ظفر الدین بہاری المعروف حضور ملک العلماء علیہ الرحمہ نے حیات اعلیٰ حضرت میں درج فرمائی۔ روایت اس طرح سے ہے کہ جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ جس وقت اعلیٰ حضرت قبلہ وطن مادر میں تھے، آپ کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا محقق زمانہ الشاہ محمد نقی علی صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب بڑا عجیب تھا، جس کی وجہ سے کچھ پریشانی سی لاحق ہوئی۔ رات بھر اس خواب کی فکر میں رہے، اور صبح اٹھے تو بھی اس کی تشویش باقی تھی۔ صبح حضرت سراپا فیض و برکت علامہ مولانا الشاہ رضا علی خان صاحب قبلہ علیہ رحمۃ رضوان، جو حضرت نقی علی خان صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے والد گرامی اور حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد ہیں، علامہ نقی علی خان صاحب قبلہ نے حضرت علامہ رضا علی خان صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی خدمت میں یہ خواب پیش کیا، اور ساتھ میں کچھ تو تشویش تھی، فکر لاحق تھی، اس کا بھی اظہار کیا۔ حضرت نے خواب کو سماعت کر کے ارشاد فرمایا، یہ مبارک خواب ہے، بشارت ہو کہ پروردگار عالم تمہارے نطفہ سے ایک فرزند عطا فرمائے گا جو علم کے دریا بہائے گا، جس کا شہرہ مشرق و مغرب میں پھیلے گا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کی ولی کی زبان ہے، اور ایک برگزیدہ پروردگار بارگاہ رب العالمین کے مقرب بندے کے خواب کی مبارک تعبیر حضرت علامہ مولانا الشاہ رضا علی خان صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے فرمائی۔ ولادت با سعادت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہر برلی شریف محلہ جسولی میں ہوئی، کیونکہ یہ آپ کا آبائی محلہ اور آپ کا آبائی جہاں گھر تھا وہ ٹھکانہ ہے۔
یعنی 10 شوال المکرم سن ہجری 1272 بروز شنبہ بوقت ظہر ہوئی۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی ولادت اپنی پیدائش کی تاریخ کو آیت پاک اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من سے آپ نے اکتساب فرمایا۔ تاریخ ولادت کی آپ نے جو اہل محبت، اہل عقیدت، حاضرین جو علم والے تھے، تفقہ والے تھے، دیانت والے تھے، پاکیزہ سیرت والے تھے، وہ سب برگزیدہ بندے تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے الملفوظ شریف میں اس تاریخ کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیہ کریمہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعہ سے ان کی مدد فرمائی۔ اور آیت پاک کا صدر ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، یعنی دلوں میں ایمان کے نقش ہونے کا جو ثمرہ ہے اور اس کا ایک بہترین صاف اور شفاف معال ہے، اس کا ابدی سرمدی لاہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، اور اس عطیہ کا نتیجہ ہے کہ اس دل میں کبھی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالفوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا۔ انہی لوگوں کے لیے نرمی ہوتی ہے، انہی لوگوں کے لیے مودت ہوتی ہے، انہی لوگوں کے لیے محبت ہوتی ہے، اور انہی لوگوں کے لیے جھکاؤ ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت موجزن ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے چونکہ اس تاریخ سے اپنی تاریخ ولادت آپ نے مکتسب کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدر میں ارشاد فرمایا کہ نہ پائیں گے تم ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں سے دوستی رکھیں، اگرچہ وہ یعنی جو مخالف ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے،
ان کے باپ ہوں یا ان کی اولاد یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے کیوں نہ ہوں، یعنی جو قریبی اپنے لوگ، خاندان کے لوگ جن سے خونی رشتہ ہوتا ہے، خونی تعلق ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ فطری طریقہ ہے کہ خونی رشتے کا انسان کے دل میں لگاؤ بھی ہوتا ہے، اس کی طرف جھکاؤ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی مومن کامل کے دل کو ایمان راسخ عطا فرماتا ہے، ایمان اکمل عطا فرماتا ہے، اور وہ ایمان اتنا ٹھوس ہوتا ہے کہ تعبیر فرمایا گیا، دل میں ایمان کو نقش فرما دیا، یعنی جب ایسا صاحب دل ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں ایمان نقش کر دیتا ہے، تو پھر وہ خون کے رشتے کے فطری تقاضوں کو بھی عظمت ایمان کی خاطر ٹھوکر مار دیتا ہے۔ الحمدللہ یہی وہ حسین نتیجہ ہے اور یہی وہ بڑا بے مثال ثمرہ ہے جس کے تعلق سے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بحمد اللہ تعالی بچپن سے مجھے نفرت ہے اعداء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے، اور میرے بچوں اور بچوں کے بچوں کو بھی بفضل اللہ تعالی عداوت اعداء اللہ گٹی میں پلا دی گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اعلیٰ حضرت کے دل میں ایمان نقش کر دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے مقرب اور برگزیدہ بندے کے دل کو ایمان اور اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو اتنا اکمل کر دیتا ہے کہ جو ناقص لوگ اس کے قریب پہنچتے ہیں وہ کامل ہو جاتے ہیں، عقائد میں ذوف ہوتا ہے وہ قریب جاتے ہیں تو ان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ کیسا پختہ ہوتا ہے؟ اس کی مثال سینکڑوں ہیں، لیکن مشت نمونہ از کھروارے حضور حافظ البخاری استاد المحدثین محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے آخری زمانے کے شاگردوں میں حضور علامہ مولانا سید محمد المعروف محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر میں نے دیکھا کہ حضور محدث صاحب قبلہ یعنی محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہایت ہی محبت سے، بڑی چاہت سے اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا جس قدر آپ ذکر فرماتے ہیں اور جس قدر آپ یاد کرتے ہیں، مجھے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نہ وہ آپ کے استاد گرامی ہیں اور نہ وہ آپ کے پیر ہیں، مگر آپ کو ان سے جو رشتہ محبت ہے بڑا بے مثال رشتہ ہے۔ حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اعلیٰ حضرت سے مجھے جو نعمت ملی ہے، اگرچہ میرے استاد سے مجھے درس حدیث ملا ہے اور میں نے اپنے استاد سے علم حدیث سیکھا ہے، مگر
حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب سے ان سے میرا تعلق ہوا، ان کا قرب ملا، ان کے قرب کی وجہ سے میرے دل میں ایمان راسخ ہو گیا اور میرے دل میں مدینہ آباد کر دیا۔ جس ذات نے میرے دل میں مدینہ آباد کر دیا ہے وہ ذات اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کو نقش کر دیا تو اولاد کو بھی اس کا پورا فائدہ ملا کہ اولاد میں نہ صرف یہ کہ وہ ایمان عقیدے کے اعتبار سے اکمل رہے بلکہ علم میں، تفقہ میں، کردار میں، تقوی میں، سیرت میں، ہر نیک عمل میں اعلیٰ حضرت کے کردار، عمل، اخلاق، علم، تفقہ، عشق کے مظہر رہے، وارث نامدار رہے۔ تو یہی وہ حقیقت ہے جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی بچپن سے مجھے نفرت ہے اعداء اللہ سے، اور میرے بچوں اور بچوں کے بچوں کو بھی بفضل اللہ تعالی عداوت اعداء اللہ گٹی میں پلا دی گئی ہے، اور بفضل ہی تعالی یہ وعدہ بھی پورا ہوا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، بحمد اللہ اگر میرے قلب کے، میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اور بحمد اللہ تعالی ہر بد مذہب پر ہمیشہ فتح و ظفر حاصل ہوئی۔ رب العزت جل جلالہ نے روح القدس سے تائید فرمائی، اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، یعنی ایک تو دل میں ایمان نقش کر دیا، اور ایمان نقش ہونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے سخت عداوت و نفرت رہی، اور یہ نہ صرف اللہ نے مجھے نوازی بلکہ میرے بچوں اور بچوں کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس وصف سے سرفراز کیا، اور نقش ایمان، رسوخ ایمان کی کیفیت کا عالم یہ ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم، دیکھیے حلفیہ فرما رہے ہیں، خدا کی قسم ایک ٹکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ حضرات آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہر بد مذہب پر ہمیشہ فتح و ظفر عطا فرمائی۔ بد مذہب باطل فرقہ کے لوگ گستاخان خدا و گستاخان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجدی، وہابی، دیوبندی، غیر مقلد اور مرزائی، مودودی، شیعہ، رافضی، جتنے بھی فرقے ہوئے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے سب کی بیخ کنی فرمائی، سب کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکا،
اپنے قلم کی نوک سے اور اپنی تحریر کے وار سے، اس کی دھار سے بے شک ان کے تمامی دجل و فریب اور مکر و قید کے قلوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ بے شک خود فرماتے ہیں کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں گار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہر تک یہ سلسلہ محدود نہیں ہے۔ آج بھی باطل فرقہ کے لوگ، آج بھی بدعقائد لوگ، آج بھی نجدی اور نجدیوں کے ایجنٹ گستاخان رسول کے بے ہی خواں اعلیٰ حضرت کے فرزندوں، اعلیٰ حضرت کے خلفاء، اعلیٰ حضرت کے شاگردوں، بلکہ ہند و بیرون ہند میں رہنے والا وہ سنی صحیح العقیدہ جو اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں بیعت نہیں، بیعت کسی اور سلسلے میں ہے، اعلیٰ حضرت کے شاگردوں سے پڑھا نہیں، پڑھا بھی کسی اور سے ہے، مگر اس کا عقیدہ راسخ ہے، اس کا عقیدہ پختہ ہے، اس کے دل کے نہا خانہ میں شمع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشن ہے، عظمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دنیا اور آخرت کی پونجی ہے، اور بارگاہ سمدیت میں لے جانے والا سب سے بڑا انمول تحفہ ہے۔ وہ عاشق آج جب بولتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے، کسی سے بحث کرتا ہے تو اس کے قول میں، اس کے عمل میں، اس کی تحریر میں، اس کی سیرت کے رنگ میں نکھار ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کے عشق کی برکتوں سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھی طرح طرح کے لوگ اعلیٰ حضرت پہ وار کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت پر اٹیک کر رہے ہیں، ایلیگیشن کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کھلے دشمن، بد مذہب لوگ اور کچھ اپنے کہلانے والے ابن الوقت لوگ اعلیٰ حضرت کے خلاف بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ شرارت کرتے رہتے ہیں، مگر الحمدللہ وہ اپنی شرارتوں میں اور اپنی ان ناپاک حرکتوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر کے رکھ دیا، اور انشاءاللہ ہمیشہ وہ رسوا رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا، یعنی وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے بھی سرفراز کیا۔ دیکھیے، دنیا سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو آپ نے جس طرح سے اپنی ولادت کا مادہ تاریخ آیت پاک اولئک کتب فی قلوبہم الایمان سے اخذ فرمایا، اسی طرح سے آپ نے اپنی تاریخ وصال بھی قرآن سے اخذ فرمائی۔ علامہ ظفر الدین ملک العلماء رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے
حضور محدث صورتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ کے تعلق سے فرمایا، یعنی اعلیٰ حضرت نے آیت پاک پڑھ کے یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ و اکواب، اس آیت پاک کے اعداد باقاعدہ ابجد 1340 ہوتے ہیں، اور یہ 1340 حضور استاذ المحدثین حافظ بخاری علامہ الشاہ وسیع احمد محدث صورتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ لیکن ملک العلماء فرماتے ہیں کہ جس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے آیت پاک یطاف علیہم تلاوت کی تو میرے دل میں خیال آیا، ایک کھٹکا رہا دل ہی دل میں نے کہا کہ ویطافو ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے واو نہیں پڑھا۔ یہ ابھی دل ہی دل میں ارادہ ہو رہا ہے، یہ کھٹک دل میں ہی تھی، یہ خیال دل ہی میں تھا کہ اعلیٰ حضرت کو انکشاف ہوا۔ الحمدللہ فرماتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو کہاں حضور آیت میں تو وہی تافو ہے، کہاں واو اگر ملاتے ہیں تو تاریخ بنتی ہے 1340، اور اگر واو ہٹاتے ہیں تو تاریخ ہوتی ہے 1334، اور 1334 واو ہٹا کر کے اگر مادہ تاریخ نکالتے ہیں تو یہ تاریخ وصال بنتی ہے حضور محدث صورتی علیہ رحمہ کی۔ اس سلسلے میں حضور حجت الاسلام علیہ رحمہ کی ایک روایت ہے، اور دو اور روایتیں ہیں کہ جس سے یہ صاف ظاہر تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کے رکھا تھا، ایک کاغذ آپ کی وصال کے بعد جو دستیاب ہوا اس میں صاف لکھا تھا کہ واو کے ساتھ تاریخ وصال حضور محدث صاحب کی ہے، اور واو کے ساتھ اس ناچیز کی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تاریخ ولادت اور تاریخ وصال دونوں کا مادہ تاریخ قرآن پاک کی آیت سے اکتساب کیا، اخذ کیا۔ بہرحال ہمارے لیے عالم اسلام کے لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف، آپ کے رسائل، آپ کے فتاوی اور آپ کا تحریری سرمایہ، یہ انشاءاللہ زمانوں تک اہل سنت والجماعت کی حمایت کرتا رہے گا، نصرت کرتا رہے گا اور سنبھالتا رہے گا، اور باطل فرقوں کو دشمن خدا و دشمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم و اہل سنت والجماعت کے مخالفوں کو ہمیشہ یہ علمی سرمایہ کاٹتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کے خانوادہ کے شہزادگان اور اعلیٰ حضرت سے وابستگان، خلفاء کے خلفاء، شاگردوں کے شاگرد، الحمدللہ جیسا کہ ماضی قریب میں دنیا نے دیکھا کہ حضور علامہ الشاہ مفتی محمد اختر رضا صاحب قبلہ المعروف، حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات نے وہ اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات کا منظر اور جلوہ دکھایا
کہ اللہ ان کے چہرے سے، ان کے قلم سے اور ان کی صورت اور سیرت سے اعلیٰ حضرت کے علم کا، ذات کا، اوصاف کا پورا جلوہ نظر آتا تھا۔ اور الحمدللہ جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضور صاحب بہار شریعت علامہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی صاحب قبلہ قادری علیہ رحمت رضوان حاضر رہتے تھے، اور حضور اعلیٰ حضرت نے ان کو علم و تفقہ میں وہ کمال عطا فرمایا کہ خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے یہاں فقہ میں سب سے کامل امجد علی صاحب کو پائیے گا، اس لیے کہ فتاویٰ وہ سنایا کرتے ہیں اور فتاویٰ کے جواب نقل کرتے ہیں۔ تو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے صاحبزادگان میں الحمدللہ سب علماء ہوئے، فقہا ہوئے، مفتیان کرام ہوئے، سب اپنی جگہ پر الحمدللہ جلوہ مظہر ذات صدر الشریعہ ہیں۔ مگر خاص طور پہ جس ذات، جس شخصیت میں حضور صدر الشریعہ کے علمی جلال و جمال و کمال کا پورا عکس جمیل اور پورا ظہور ہو رہا ہے، وہ ذات حضور محدث کبیر قبلہ دامہ فیوض کی ذات ہے۔ اور ہندوستان میں الحمدللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک سے وابستہ اور مسلک کا پورا پیغام دینے والی خانقاہیں، علماء، خطباء، مفتیان کرام، اور ماشاءاللہ آج بھی حق کا پیغام، مذہب اہل سنت والجماعت کی تائید اور اس کی بھرپور خدمت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کا وہ علم بلند کیے ہوئے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سرکار اعلیٰ حضرت کی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ فیضان حضور اعلیٰ حضرت جاری و ساری رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ خوب فروغ اور عروج و ارتقاء عطا فرمائے۔ اور اس وقت ہندوستان میں کورونا کے ساتھ ساتھ بہت سی وبائیں ہیں، بہت سی بلائیں ہیں، اللہ ان ساری وباؤں بلاؤں سے مسلمانوں کو بالخصوص اور پورے ہندوستان اور وطن عزیز کو اللہ مسلمانوں کے صدقے میں محفوظ رکھے۔ اور ابھی مہاراشٹر اور گجرات میں آج کل آندھی طوفان اور سائیکلون کی پوری پیش گوئی کی جاتی ہے، اور کہیں کہیں سائیکلون پایا بھی جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب پیر دستگیر محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی، حضور سلطان الہند عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی، حضور صاحب البرکات اور حضور اعلیٰ حضرت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے صدقے میں اللہ آندھی سے، طوفان سے ہم سب کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور ان آندھیوں کے سوا بہت سی آندھیاں ملک میں اور بھی ہیں، اللہ ان آندھیوں سے بھی سب کی، ملک کے امن و امان کی، اور ہمارے ایمان و عقیدے و جان، عزت، مال، کاروبار، روزگار، بستیوں، آبادیوں اور ہماری جمہوریت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت والجماعت کے مذہب مسلک حضور اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رکھے، اور تا دم حیات ہم وفاداری کے ساتھ اس پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور کل بروز حشر ہم سب گنہگاروں کو مسلک اعلیٰ حضرت اور مذہب اہل سنت والجماعت کے طفیل اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحق نبی کا سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا